اس ایشو پہ اور صرف اس ایشو پہ حکومت کے ساتھ دیا ہے. Panama Leaks is a distraction. It has been more than half a year now, and we still haven't seen a resolution. National unity aaj hamare paas hota if the Prime Minister was to have stuck to his word on the floor of the House. میں نے وضاحت کر دی ہے کہ حکومت کی جو ڈپلومیٹک کمزوریاں ہیں میں نے ان کی نشاندہی کی ہے اور میں نے بتایا ہے کہ کس طرح حکومت کن ایریاز میں ڈپلومیٹکلی ان کا فیلئر ہے. بھارت کی ریاستی دہشت گردی مقبوضہ کشمیر میں پانی کو لے کر دہشت گردی جو اس نے شروع کی ہے اور جو اس کے جنگی عزائم ہے وہ اگر ہمیں آزمانا چاہتا ہے تو یہ سوچ لے کہ وہ منہ کی کھائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسمہ شرازی. پروگرام ہے فیصلہ آپ کا. آج بڑی زوردار قسم کی کل جماعتی کانفرنس یا پارلیمانی جماعتوں کے سربراہان کا جو اجلاس ہوا وزیر اعظم پاکستان کی قیادت میں، اس کی بڑی پذیرائی ہوئی ہے اور پورے پاکستان میں بھی اور انٹرنیشنلی خاص کر کے ہندوستان کے میڈیا نے بڑا فوکس رکھا آج کی اس کل جماعتی کانفرنس کے حوالے سے. اس میں 19 جماعتوں نے شرکت کی اور شیخ رشید صاحب کو نہیں بلایا گیا. ان کی بھی ایک نشست ہے ان کی جماعت کی قومی اسمبلی کے اندر، لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی پارٹی آئی، عمران خان صاحب نہیں آئے. عمران خان صاحب کو آنا چاہیے تھا. جب ساری قومی قیادت ایک صفحے پہ تھی اور ایک جگہ بیٹھ کے کشمیر کے مسئلے کے اوپر یک آواز ہو کر بات کر رہی تھی، اس وقت خان صاحب موجود نہیں تھے. بہرحال شاہ محمود قریشی اور شیریں مزاری صاحبہ نے بھرپور کوشش کی کہ وہ اس موقع پر اپنی پارٹی کی نمائندگی کریں. جو آج کے اجلاس میں قرارداد آئی اس میں بھی کشمیر کے مسئلے کو یونائٹڈ نیشنز میں اٹھانے، سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر اور اس کے علاوہ انٹرنیشنلی ہر طرح سے کشمیر کاز پر پوری جو قیادت ہے وہ ایک جگہ نظر آئی. اور اس کٹ نے دنیا بھر کو ایک پیغام دیا کہ پاکستان کے تمام سیاسی اختلافات جماعتوں کے آپس میں ہونے کے باوجود وہ صرف اور صرف ایک پوائنٹ ایجنڈے پہ، یک نکاتی ایجنڈے پہ یکجا ہیں، اور وہ ایجنڈا ہے پاکستان کی کشمیر کے حوالے سے اسٹریٹجی، لائے عمل اور کشمیر کی آزادی کا ایجنڈا. ہندوستان کے خلاف، ہندوستان کی بربریت کے خلاف ایک آواز پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے آج اس پلیٹ فارم سے دی ہے. بہرحال کافی بلاول بھٹو زرداری بھی چھائے رہے اس میٹنگ میں اور انہوں نے یہ بار بار کہا، باہر آ کے بھی کہا کہ پاناما کے اوپر بھی اور سی پیک کے اوپر بھی انہوں نے اپنے جو اختلافات ہیں وہ سامنے رکھے، لیکن وہ حکومت کے ساتھ ہیں، کشمیر کے مسئلے کے اوپر وزیر اعظم کے ساتھ ہیں. اس کے علاوہ کچھ اہم فیصلے بھی ہوئے. قومی سلامتی کمیٹی کا کل اجلاس بلایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ پارلیمنٹ ان سیشن ہوگی، جوائنٹ سیشن ہوگا پرسوں سے، اور اس کے اوپر بھی اس میں بھی کشمیر کے حوالے سے بات کی جائے گی. کتنا ضروری تھا آج کا اجلاس اور کیا پیغام گیا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے. اور اندر کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر بھی آپ سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ میر حاصل خان بزنجو صاحب ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، وفاقی وزیر بھی ہیں، اپنی جماعت کے سربراہ بھی ہیں، اور ہمیں جوائن کریں گی سینٹر شہری رحمان صاحبہ جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما بھی ہیں، وفاقی وزیر بھی رہی ہیں، سینیٹر بھی ہیں. ہمیں شہریار آفریدی صاحب نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسٹوڈیو میں آئیں گے، لیکن چند لمحے پہلے انہوں نے انکار کیا ہے. بہت افسوس ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو ہے وہ صحیح معنوں میں اپنے آپ کو شاید پیش نہیں کرنا چاہتی یا کر نہیں سکتی اپنا پوائنٹ آف ویو قوم کے سامنے. بہرحال اس کا مطلب یہی لیا جانا چاہیے اور کچھ نہیں. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب سے بات ہو سکے یا پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی رہنما سے ٹیلی فون پہ بات ہو. ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے پہلے تو بزنجو صاحب جو کہ بالکل وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھے تھے تو اور آپ ظاہر ہے کہ آپ کی مشاورت بھی، آپ حکومت کا حصہ بھی ہیں. آج کی جو میٹنگ تھی وہ کتنی اہم تھی اور ہم کیوں اس کو بہت اہمیت کیوں اختیار کر گئی ہے یہ میٹنگ جو ہے؟ دیکھیں، ایک تو جو سچویشن ہے بارڈرز پہ، جو سچویشن ہے، اس کے بعد کشمیر کے اندر جو کچھ چل رہا ہے، تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ میں تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس بات پہ مبارکباد دیتا ہوں کہ ہم نے اپنی تمام اختلافات کے باوجود ہم پارٹیوں سے اٹھ کے ہم نے فیصلہ کیا اور اس میں ہم سب ایک آواز تھے. سب نے کشمیر کی بات کی، سب نے سرحدوں کی بات کی، اور سب اس بات پہ متفق تھے
کہ ہمارا جو میسج ہے وہ ایک یونائٹڈ میسج پوری دنیا کو جانا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ سارے پولیٹیکل پارٹیز وہ میسج دینے میں کامیاب ہو گئے, کیونکہ اگر اسی چیز کو لے کے آپ ہندوستان کی بات کریں, صحیح, ہندوستان آپ کو ڈیوائیڈڈ نظر آئے گا. کانگریس کا بالکل یہ اسٹینڈ نہیں ہے جو بی جے پی کا ہے. آج کمیونسٹ پارٹی نے, کل کمیونسٹ پارٹی نے جو ریزولوشن پاس کیا ہے, اس نے یہ کہا ہے کمیونسٹ پارٹی نے کہ جی یہ جنگجوانہ مودی کا طریقہ کار ہے, وی آر ناٹ پارٹ آف دیٹ, بلکہ ہم اس کو اپوز کرتے ہیں. کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا نے کہا ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کیجریوال نے بھی کہا ہے کہ ہمیں ثبوت دے, پاکستان کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ کوئی سرجیکل اسٹرائک نہیں ہوئی ہے, تو اس کے ثبوت مانگے جا رہے ہیں. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کا جو میسج ہے وہ کشمیر کے حوالے سے بھی, پاکستان کے انٹرسٹ کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑا میسج ہے جو پوری دنیا کو گیا ہے, اسپیشلی ہندوستان کو. اب میں نے تو ہندوستان میڈیا نہیں دیکھا, آپ نے دیکھا ہوگا, تو ایک بہت بڑا میسج گیا ہے. اچھا, خان صاحب کی کمی کو محسوس کیا گیا؟ کسی لمحے پہ کوئی بات ہوئی کہ خان صاحب کیوں نہیں آئے, یا شاہ محمود قریشی صاحب نے وضاحت کی ہو کہ وہ کیوں نہیں آ سکے؟ نہیں, میرے خیال میں اس بات کو کسی نے اٹھایا نہیں, مگر میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو آنا چاہیے تھا. کیونکہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ انوائٹ جو تھا, وہ جو بات تھی وہ تھی پارلیمانی لیڈرز کی, مگر بلاول بھٹو ود ٹیم آیا. مطلب اس وقت جو ریپرزنٹیشن تھی وہ 3 آدمیوں کی تھی. صحیح, صحیح. مطلب نوید قمر واز ریپرزینٹنگ ایز اے شہری پارلیمانی رحمان was there. شہری واز ریپرزینٹنگ, اینڈ خورشید شاہ از اے لیڈر آف دا اپوزیشن, اینڈ بلاول ہمسیلف. اچھا وزیر صاحب, چونکہ خان صاحب کی آپ بات کر رہے تھے, تو شیخ صاحب کو بلایا ہی نہیں حکومت نے. خیر میں پوچھوں گی ریزن کیا ہے. شیخ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام. شیخ صاحب, آپ کا جو وہ تنتنا اور دبدبہ ہے, اس کی خبر تو وزیر اعظم ہاؤس میں یوں گئی کہ آپ کو بلایا ہی نہیں گیا. وجہ کیا آپ کو معلوم ہوئی ہے, کیوں نہیں بلایا گیا؟ میرا خیال ہے بس ویسے ہی, کیا اس کا جواب دوں, کم ظرفی کہہ سکتا ہوں, کم علمی. میرا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا, اگر میں بھی جاتا تو وہاں کیا کرتا, اسی قسم کی بات کرتا. سو میرا خیال ہے انہوں نے, شاید ان کو اس میں سہولت رہی ہو, شاید وہ ریلیکس فیل کرتے ہوں, شاید وہ سمجھتے ہوں کہ میرے نہ آنے سے ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی, اور کوئی ان کو کسی ایسی بات کا امکان نہیں ہوگا جو ان سب لوگوں, یہ سارے انہی کے اپنے ہی لوگ ہیں, ان کو بلا کے چکزئی نے ان کو کہا کیا کہنا تھا, اور فضل الرحمان صاحب نے انہیں کیا کہنا تھا. اور مجھے تو زیادہ خوف اس بات کا آ رہا ہے کہ بھئی اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ پاناما لیک سے کوئی فیصلہ آگے پیچھے ہونے جا رہا ہے, تو بالکل نہیں ہونے جا رہا. 30 تاریخ کے فیصلے پہ عمران خان قائم ہے, یعنی 30 دن کا جو اس نے فیصلہ دیا ہوا ہے, تو اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں اس کی بھی فکر کرنی چاہیے. اگر قومی سیاسی بہتری نہیں ہوگی, اور ایک پرائم منسٹر جس پہ کہ ایک ایلیگیشن ہے وہ اپنے آپ کو صفائی پیش نہیں کرے گا, تو کس طرح عزت پائے گا؟ وہ کبھی عزت نہیں پا سکتا. تو شیخ صاحب, خان صاحب جو ہے وہ آپ کی سولیڈیرٹی میں نہیں آئے, یا وہ آنا ہی نہیں چاہتے تھے اس اجلاس میں, آپ کے ساتھ یکجہتی کی وجہ سے نہیں آئے, یا انہوں نے کہا کہ بھئی مطلب میرا جانا ضروری نہیں ہے اس اجلاس کے اندر؟ مجھے معلوم نہیں ہے, یہ تو ڈسکس نہیں ہوا. وہ شاہ محمود کو روکنا چاہتے تھے, میں نے کہا نہیں, یہ غلط میسج آئے گا. یہ تو مجھے معلوم نہیں کہ وہ جانا چاہتے تھے نہیں, لیکن وہ شاہ محمود صاحب کو روکنا چاہتے تھے. 2 دفعہ انہوں نے مجھے کہا کہ میرا خیال ہے روکا جائے, کہ پاناما لیکس میں جو آدمی مجرم ہے. صحیح. اچھا شیخ صاحب مجھے سنائی نہیں دے رہی. جی شیخ صاحب اب آ رہی ہے آپ کی آواز. اچھا, تو وہ روکنا چاہے تھے, لیکن پھر آپ نے کہا شاہ صاحب کہ آپ جائیں اور جانا چاہیے. شاہ صاحب کو میں نے نہیں کہا, میں نے عمران خان سے ریکویسٹ کی. شاہ صاحب سے تو میرا رابطہ ہی نہیں تھا. ٹھیک. میں نے کہا یہ غلط میسج جائے گا بالکل. اور ان کا, عمران خان کا خیال تھا ایک آدمی جس کے خلاف ہمارا یہ سٹینڈ ہے کہ یہ پاناما لیکس کا مجرم ہے یا ملزم ہے, جو بھی کہتے ہیں, اس کے نیچے میٹنگ کرنا, اس کے اور اس کی جورسڈکشن کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے. اچھا, لیکن شیخ صاحب شاہ صاحب تو گئے ایس ایم کیو شاہ محمود صاحب, اور انہوں نے وہاں پہ بڑی تعریفیں بھی کی پرائم منسٹر کی, بلکہ بزنجو صاحب کہہ بھی رہے ہیں کہ وہ تو کافی پازیٹیو تھے حکومت کے بارے میں. اور شاہ صاحب کو بہتر پتا ہوگا جی, میں کوئی ساری پارٹی کا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں. شاہ صاحب اپنی صفائی خود دے سکتے ہیں. مجھے نہیں پتا کیا ہوا. شاہ صاحب ویسے بھی نرم مزاج سے آدمی ہیں, اور
मरंज आदमी है। So ये उसकी अच्छा अपनी है। लाइन और मरन जाना method। मरन जाना मुख्तलिफ होता है। ये अच्छा है वैसे शेख साहब, मरंजान। अच्छा शेख साहब, जाते जाते ये भी सर बता दें कि ये मुहर्रम के बाद की क्या स्ट्रेटजी है सर? 10 मुहर्रम से पहले खान साहब अपनी डेट देंगे जी, बंद करेंगे इस्लामाबाद को। सारे लोग आज बैठे हुए होंगे इस वक्त, लेकिन ये तय है कि 10 मुहर्रम से पहले इमरान खान अपनी पार्टी की कोर कमेटी में फैसला करेंगे कि किस किस चीज को बंद करना है। अच्छा, ये मतलब इस फैसले में तब्दीली की तवक्को नहीं रखनी चाहिए? मेरा नहीं ख्याल। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब, हमसे बात कर रहे थे। सो जिंजो साहब उन्होंने कह ही दिया कि इस्लामाबाद तो बंद होगा और इस्लामाबाद के उस फैसले में कोई तब्दीली नहीं, कुछ भी हो जाए। देखिए बार बार ये बताया जाता है कि हम इस्लामाबाद को बंद करेंगे, तो किस चीज़ को? ब्लू एरिया को बंद करेंगे, पार्लियामेंट को बंद करेंगे, प्राइम मिनिस्टर हाउस को बंद करेंगे, किस चीज़ को बंद करेंगे? और ये बंद करके करना क्या है? ठीक है ना, पहले भी बंद हुआ, चाइना का प्राइम मिनिस्टर नहीं आ सका, 2-3 प्रेसिडेंट नहीं आ सके, बिल्कुल बिल्कुल 13-14 इसके महीने 1.5 महीने तक आपके सारे एम्बेसीज बंद थे। ज्यादा से ज्यादा वही करेंगे, दोबारा इन्हीं को बंद कर देंगे। अगर मैं कहता हूं कि मैं आऊंगा, धरना करूंगा और उस धरने से ये हुकूमत खत्म हो जाए, किसी धरने से हुकूमत क्यों खत्म हुई है? अच्छा, शहरी ने भी हमें ज्वाइन किया है और शहरी शेख साहब को आप सुन रही थी। खैर आज की जो मीटिंग थी उसमें तो कहा जा रहा है कि मीटिंग के दूल्हा वजीर आजम थे, सबने उनकी बड़ी तारीफ की और उसके साथ साथ शहबाला जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी को करार दिया जा रहा है। तो कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये अपोजिशन की भी इवन आज के इजलास में कि सबको एक सफ़े पे लाया गया और कश्मीर के हवाले से बात की गई। देखिए आसमा, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये तो नोट किया कि इस पूरी मीटिंग पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी काफी छाए हुए थे और जबकि उनकी वो पहली एपीसी थी, वहाँ अंदर भी बहुत ही जिम्मेदाराना उन्होंने तर्ज अमल इख्तियार किया और एक तरफ कश्मीर से और पाकिस्तान की यकजहती का भरपूर मुजाहरा किया। आपने देखा हमारा बहुत बड़ा वफ्द भी था और हमने इस इशू को अहम समझा कि पूरी हमारी क़यादत, हम कल कराची से एक साथ आए, ये एक अहम उन्होंने इस कश्मीर के मसले को और पाकिस्तान पर जो भी को इस वक्त मुश्किल वक्त आया हुआ है या खित्ते में अमन की का एक फुकदान है और एस्केलेशन हो रहा है, तो टेंशन्स के हवाले से उन्होंने इस इशू को बहुत अहम समझा और पूरी पार्टी के साथ थी। लेकिन बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, हमारी वाहिद पार्टी थी जिसने कुछ बातें और भी कहीं कि नेशनल या कौमी यकजहती तो बिल्कुल इस वक्त होगी, कोई पाकिस्तान के झंडे को मैली आंख से नहीं दे सकता। हम लोग हरावल दस्ता हैं और फ्रंट लाइन में होंगे अपनी फौज के साथ, अपनी हुकूमत के साथ, अपनी आवाम के साथ। तो पाकिस्तान का दिफा हमारी भी जिम्मेदारी है, नंबर 1। नंबर 2 बात ये थी कि देखिए नेशनल यूनिटी को फॉर्ज करना या उसको तराशना हुकूमत की अव्वल जिम्मेदारी होती है और जो मसले मसाइल जिनको हम एक तरफ रख के यहाँ आए हैं उनको जरूर सामने उन पर रद्द अमल एक मुस्बत हमारी हमें सेटिस्फाई करने के लिए वो करना जरूरी है। इसमें जाहिर है अकाउंटेबिलिटी का अमल बहुत और इसीलिए आपने पनामा लीक्स का भी जिक्र किया। अच्छा शहरी, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद और हमारी पार्टी ने किया आसमा। बिल्कुल बिल्कुल, पीपल्स पार्टी ने पनामा लीक्स का जिक्र किया बिलावल भुट्टो जरदारी ने, और प्राइम मिनिस्टर सुनते भी रहे बजिंजो साहब से और शहरी से कुछ और बातें जो कि वहां पे डिस्कस हुई हैं जिसपे पाकिस्तान की आवाम नजर रखे हुए और जानना चाहते हैं। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और सेंटर शहरी रहमान साहिबा ब्रेक से पहले कह रही थी कि पीपल्स पार्टी की एक पूरा वफ्द गया और इसकी अहमियत को उजागर करने के लिए गया। बजिंजो साहब, इस जो आज का इजलास था इसमें तो एक तो इत्तलात हैं कि BNP मैंगल ने बायकॉट किया और वो नहीं आए, जमालदीनी साहब ने आना था, आपके पास क्या इत्तला है? नहीं, मेरे पास इस किस्म का इंफॉर्मेशन पहले नहीं था, मैंने भी अभी सुना है। अच्छा, क्योंकि वहाँ 2 पार्टियां बलूचिस्तान की नहीं आई थी,
ایک BNP عوامی نہیں آیا تھا, اچھا وہ بھی آج سینٹ میں تھا, اسرار اللہ زہری, جو جب میں نے اس سے بات کی اس نے کہا کہ مجھے اطلاع ہی نہیں ملی, اچھا, میں اسی لیے نہیں آیا. حالانکہ ان کا نام تو تھا اس میں اس کا نام تھا. انہوں نے کہا کہ میں نے کہا آپ کا نام تھا, آپ کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے جو انفارم نہیں کیا گیا تھا, تو اسی لیے مجھے پتہ نہیں تھا کہ ہمیں بلایا گیا نہیں بلایا گیا ہے. تو پتہ نہیں ایسا کیوں ہوا ہے, ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں, مگر اس نے جو ریزن دی تھی اس نے کسی بائیکاٹ کی بات نہیں کی تھی. صحیح. باقی BNP مینگل کے دونوں پارلیمانی لیڈر, جو ان کا جو عیسیٰ نوری اور ڈاکٹر جہاں زیب, دونوں کا نام تھا, تو مگر وہ دونوں نہیں آئے تھے. مگر میں بھی شاید یہی سمجھا تھا کہ وہ یہاں پہ موجود نہیں ہیں, ان کو فلائٹ نہیں ملی. بعض اوقات ہم کوئٹہ میں پرابلم ہوتی ہے, ہمیں کال کرتے ہیں تو یا تو ٹکٹ نہیں ہوتا یا آنے میں مشکل, کوئی ایک ہی فلائٹ ہوتی ہے. صحیح. تو میں یہی سمجھا تھا کہ شاید اس وجہ سے نہیں آئے. لیکن یہ دس از اے نیو تھنگ جو آپ کہہ رہے ہیں. یہ امپورٹنٹ بھی ہے. ہم کوشش بھی کرتے ہیں کہ کس طریقے سے جو BNP مینگل ہے ان سے رابطہ کریں, لیکن شہری جیسے کہ بزنجو صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کی بڑی اہمیت ہے, اور ظاہر ہے آپ نے بھی کہا اس سے آپ کو مطلب کشمیر کاز کو اگر ایک طرف رکھے, پاناما لیکس کے اوپر جیسے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بات کی اور اس کے ساتھ ساتھ سی پیک پہ بھی بات کی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے حوالے سے بھی اہمیت بڑھ گئی ہے؟ آنے والے دنوں میں وزیر اعظم اس کے اوپر بات کریں گے اور کوئی یقین دہانی انہوں نے کروائی ہو آپ کو؟ سی پیک کے ایشو کے حوالے سے آسما بالکل بات ہوئی تھی, پیپلز پارٹی نے اسے ریز کیا, چیئرمین بلاول نے اس پر کامنٹ بھی کیا, اور پرائم منسٹر نے, احسن اقبال صاحب جو پلاننگ منسٹر ہیں, انہوں نے کچھ یقین دہانیاں کی, اور ایک ایشو بھی ریز ہوا کہ یہ چینی حکومت نے کا کیا رد عمل ہے, ویسٹرن کوریڈور ہے نہیں ہے, جو اس وقت ابہام چل رہا ہے. تو ہمارا موقف تھا کہ دیکھیے اس پر ابہام یا کوئی اس میں جو کنفیوژن ہے اس کو ختم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے, اور بہتر ہوتا کہ تھوڑی شفافیت سے کام لیا جاتا کہ جو شراکت داری میں دراڑیں نظر آتی ہیں, جو ہم نے بہت کوشش کی ہے کرنے کی, اور پریزیڈنٹ زرداری نے اس پر اپوزیشن میں ہوتے ہوئے زرداری ہاؤس میں کانفرنس کی تاکہ اس میں کنسنسس ہو, کیونکہ یہ ہم اسے اون کرتے ہیں اس ایشو کو. دیکھیے گوادر کے بغیر سی پیک ہوتا نہیں, اور گوادر کو ایکسس چین کے حوالے سے زرداری صاحب نے بڑا ضرورت مندانہ ایک فیصلہ کیا تھا. اب یہ مسئلہ ہے کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بزنجو صاحب, میں وہاں سے آئی تو میں نے زہری صاحب کو بھی سینٹ میں دیکھا, اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں آئے, تو کہنے کہ مجھے کسی نے انوائٹ نہیں کیا. ہمارے یہاں سے تاج حیدر صاحب کو بھی کسی نے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا. پھر جمال دینی صاحب میرے ساتھ اس کے بعد سینٹ کی ڈرافٹنگ کمیٹی میں تھے, جو اسپیشل کمیٹی بنی ہے سفارشات بنانے کے لیے حکومت کو اسی حوالے سے, اس پر اسی ایشوز ریجنل ٹینشنز پر, تو وہ بھی موجود تھے. تو مجھے ذرا کافی حیرانی ہوتی ہے کہ بلوچستان کو ویسے بھی ہم ذرا اہمیت کا متحمل سمجھتے ہیں, اور ہمیں سمجھنا چاہیے چاہے سی پیک میں اس کا اہم رول ہو یا نہیں. اور دوسری بات یہ کہ ہم نے وہاں کلبھوشن یادو اور بلوچستان میں دراندازی کی بھی بات کی, جو دخل اندازی بھارت کرتا رہا ہے اس کی سپائنگ میں, یہ تو ہماری سرزمین پہ پکڑے گئے ہیں. یہ تو گورنمنٹ کو پوچھنا چاہیے. بالکل, یہ ویسے بزنجو صاحب شہری کی یہ بات بالکل درست ہے کہ اگر بلوچستان اتنا اہمیت والا تھا تو پھر مطلب صرف یہ کہ بلوچستان کے لوگوں کو اپنے قریب قریب بٹھا دینے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا, جیسے آپ کو بھی انہوں نے ساتھ بٹھایا. چلو بھائی آپ کو نظر آ گیا. تو کیسے مطلب بلایا جانا چاہیے تھا, سیریسلی لینا چاہیے تھا. دیکھیں مجھے ایک چیز مثلا زہری صاحب کو بھی میں نے یہی پوچھا, میں نے کہا کہ جب پرائم منسٹر نے آپ کا نام پارٹی کا ڈالا ہوا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کو اطلاع نہیں پہنچے؟ صحیح. دیکھیں اگر ہم یہ کہیں گے جی میرا نام پرائم منسٹر نے ڈالا ہوا ہے اور پروٹوکول والوں نے مجھے نہیں بتایا, عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا ہے. جہاں تک اختر مینگل کا تعلق ہے, اب اس کی BNP مینگل کا تعلق ہے, اس کے متعلق یہ نیوز میرے پاس ابھی آئی ہے, پہلے نہیں تھی. صحیح. میں سمجھا تھا کہ وہی جو فلائٹس کا معاملہ ہوتا ہے کوئٹہ میں, بعض اوقات ہمیں بلایا جاتا ہے, مطلب پچھلی ایک یہاں پہ میٹنگ ہوئی تھی, مجھے بلایا گیا تھا, میں نہیں پہنچ سکا,
या मैं गांव में होता हूं तो वो पहुंचते फिर या तो कराची पहुंच के फ्लाइट ले लें या कोयटा पहुंच के फ्लाइट ले, मैं ये समझा था। ये जो बाकायदा उन्होंने अनाउंस किया है ये मेरे इल्म में नहीं। अच्छा, अब ये जो अब जैसे शेरी ने कहा कि उन्होंने सीपैक का भी मामला उठाया, पानामा लीक्स का भी मामला उठाया, आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर को थोड़ा लिवरेज मिल जाएगा इस मीटिंग के बाद? कुछ एक कौमी फिजा जो बनी है उनके फेवर में जा सकती है? देखिए सब लोगों ने ये बात की और बाद मीडिया ने भी ये बात की कि खाली एक एपीसी ना हो, जो चीज़ें एड्रेस करनी है एड्रेस करे। जब किसने एहसन इकबाल ने एक्सप्लेन की तो उसके लास्ट में पीएम ने ये कहा कि इस पे दोबारा हम सब बैठेंगे पनामा पे, नहीं सीपैक। अच्छा, सीपैक दोबारा बैठेंगे, जो रिजर्वेशंस है हम उनको एड्रेस करने को तैयार हैं, इस पे हम बैठ सकते हैं। यानी उन्होंने इंडिया दे दिया कि भी इसके ऊपर हम दोबारा बैठेंगे और सीपैक के ऊपर बातचीत करेंगे। अच्छा शेरी, आपने शायद ये तजवीज़ किया कि जो कौमी सलामती की कमेटी है पार्लिमान की, उसको एक्टिव किया जाए, सुने उसके हवाले से भी कोई फैसला जल्द सामने आएगा, इज इट ट्रू? जी बिल्कुल, जी इस पर काफ़ी पीपल्स पार्टी ने दबाव भी डाला और हमने एक तो मेरा तो पिटिशन गया हुआ था जिसपे सारी पार्टीज ने साइन किया है मासिवा हुकूमत के, तो चेयरमैन बिलावल ने खुद कहा कि को भी प्लीज तरजीहात रेजोल्यूशन में डालें। तो जी आपकी पार्टी ने बिल्कुल साइन किया, आपकी मुशावरत मैं खुद करने आई थी, तो शुक्रिया उसका। क्योंकि देखिए ये कोई नॉर्मल कमेटी नहीं है, इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस तैयार हैं, सब कुछ है, और ये 3 साल से हम इसका जो गैप है, इसकी अदम मौजूदगी महसूस कर रहे हैं। इतने हसास मसाइल होते हैं जो नेशनल सिक्योरिटी से लेके फॉरेन पॉलिसी तक, और वो एक ऐसी कमेटी है 2 हाउसेस की जो इन सारे इश्यूज को अपनी नजर रसानी में भी ले सकती है और तामीरी रास्ते भी इससे निकलते हैं। और पार्लियामान, देखिए जमहूरियत का दिल पार्लियामान और पार्लियामान का दिल कमेटियां होती हैं। अगर आप उनको फाल नहीं करेंगे तो आपको फिर भरपूर अपनी जमहूरियत की कुव्वत नहीं मिलेगी। और आपको क्या मैसेज जा रहा है इस वक्त? आप वैसे ही खत्ते में तन्हाई की बात कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ज़रूरी अमर था। और मैं ये भी कहूँगी, अभी मैंने कहीं टिकट आप ही के प्रोग्राम पे देखा कि कुछ लीडरान जो मौजूद नहीं थे कह रहे थे कि सिर्फ वहाँ हुकूमत के जो हामी हैं मौजूद थे। देखिए हमने नहीं ये शेख रशीद साहब ने कहा जो हुकूमत की, हाँ जी बिल्कुल, तो शायद उनको पता होना चाहिए कि उनकी अपनी पीटीआई ने ही बहुत सॉफ्ट एटीट्यूड रखा हुआ था। हमने सारे ये हम वैसे शामिल साहब को राब्ते की कोशिश भी कर रहे हैं। हाँ, ये सबने नोट किया, वैसे मरी गए हुए जी। और ठीक है, जिम्मेदाराना एक अमल होता है। हम भी कश्मीर पे बहुत क्लियर हैं और टेंशन्स पे बहुत क्लियर हैं। जब मुल्क खतरे में हम सब साथ हैं, देयर इज नो क्वेश्चन। और हम फिर इस्लामाबाद को यरगमाल भी नहीं करेंगे, हम सही फोरम में जाएंगे और हम पीछे नहीं हटेंगे। पार्लियामान से जो शुरुआत हुई है पैनामा के बिल की, वो बिलावल भुट्टो साहब ने साफ कहा, बिल्कुल ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपसे बात होने से पहले शेख साहब से भी बात की हमने, बजिंजो साहब से भी, कि उन्होंने ये कहा शेख साहब ने कि वो इस्लामाबाद बंद कर देंगे। बजिंजो साहब ने कहा कि पहले भी किया था तो क्या फर्क पड़ा था और अब भी कोई खास फर्क इनके ख्याल में या हुकूमत के ख्याल में क्या, मतलब क्या बंद हो सकता है? ये इम्पोर्टेंट है। वैसे आप इतना लाइट ना लीजिए बजिंजो साहब, ये काफी इम्पोर्टेंट है। 2-3 महीने के लिए सड़कें बंद हो जाएगी, इस्लामाबाद में कोई गैर मुल्की दौरा नहीं होगा, कोई बाहर से नहीं आएगा। कादरी इधर नहीं है। हाँ, अच्छा ऐसा नहीं है, ताहिर कादरी इधर नहीं है। अच्छा, ताहिर कादरी के बगैर आपका ख्याल है कि खान साहब रोडे नहीं ब्लॉक कर सकते? नहीं, हमारे पार्टियों में इतनी सख्त नहीं है, हम 6 महीने बैठे। अच्छा, तो क्या पता ताहिर कादरी वापस आ जाए, कजन है वो भी। इसके बाद कुछ हो सकता है, खूनी रिश्ते हैं तो वो वापस आ सकती है। अच्छा, एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद बजीर साहब से इस पे बात करेंगे और मुहर्रम के बाद की जो सियासी सूरत हाल है वो किस तरह से देखी जा सकती है, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक में हमने रब्ता किया सरदार अख्तर मैंगल साहब से, जो कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल के सरबराह भी हैं।
بہت سخت موقف انہوں نے اختیار کیا اور بہت سخت الفاظ میں کہا کہ وہ آئندہ بھی اگر بلوچستان کے مسئلے کے حوالے سے ان کی یقین دہانیاں جو ان کو کروائی گئی ہیں اس پہ عمل نہیں ہوتا تو وہ بائیکاٹ کریں گے. نیشنل میڈیا کا بھی بائیکاٹ کیا ہے کہ کوئی بات نہیں ہوگی نیشنل میڈیا پہ, کیونکہ جب میڈیا کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہم سے بات کرتے ہیں, ادروائز بات نہیں ہوتی. تو یہ ایک شہری ایک اچھا پیغام نہیں ہے. ظاہر ہے کہ سردار اختر مینگل پاکستان واپس آئے اور پھر ان کی پارٹی نے الیکشن میں حصہ لیا, ان کا نہ آنا بہت سگنیفیکنٹ ہے, ان کا نیشنل میڈیا کا بائیکاٹ کرنا بہت اہم ہے. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ دیکھیے, بلوچستان سے ویسے بھی ایک کہانی ہے اور وہ سچ پر مبنی ہے. محرومیوں کا بہت پرانا اب ایک سلسلہ چل پڑا ہے جس کو لا محالہ ایڈریس تو ہونا ہے, اور ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے جب بلوچستان کی کوئی بھی شراکت داری یا کوئی بھی اٹینڈنس یا ان کے مسئلے مسائل کو ایسا لگے کہ ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچا ہے یا ان کو انکلوڈ نہیں کیا گیا, تو یہ بہت ہمیں سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے اور اپنے بھی رویوں پر اور اپنی سیاسی عمل پر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ وفاق کی طرف سے کیا آؤٹ ریچ ہے. میڈیا کے حوالے سے آپ بتا رہی ہیں کہ وہ ان کا ایک سینس ہے کہ وہ بھی ادھر بھی ایک احساس محرومی ہے کہ ہم پر میڈیا کی نظر کرم نہیں ہے. تو یہ بھی ایک میں سمجھتی ہوں اہم مسئلہ ہے اور اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے, اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے, اس کو برش نہیں کرنا چاہیے کارپیٹ کے نیچے. یہ ہمارے لیے یہ تو ایسے مسئلے بالکل آپ جیسے کہہ رہی ہیں وزیر صاحب, بہت سارے مسئلے آج ڈسکس ہوئے. مثلاً ایک میں پیپلز پارٹی کی پڑھ رہی تھی, انہوں نے کہا کہ وزیر خارجہ ہونا چاہیے فل فلیج. بلوچستان کا مسئلہ, یہ سارے تو ایک جو آل پارٹیز کانفرنس ہے وہ ایک ایشو پہ کیسے ہو سکتی ہے؟ بلوچستان کے اوپر تو ہو سکتی تھی, جیسے برامداغ کی بھی ابھی آئی بیچ میں, جیسے انٹرنیشنل ایشوز ہیں. تو یہ کیسے آپ کا وزیر خارجہ ہی نہیں ہے جو کہ ان سارے ایشوز پہ بات کر سکے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کہنا کہ وزیر خارجہ نہیں ہے تو سرتاج کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو مشیر خارجہ ہے, وہ کہہ رہے فل فلیج جب تک نہیں ہوگا. موجود بھی نہیں تھے آج میٹنگ میں. اگر وہ فل فلیج بھی ہوں, آج ان کو بلایا نہیں تھا یا کیا وہ آئے نہیں؟ آئی ڈونٹ نو. اچھا, کہ مجھے پتا نہیں ہے, مگر کیونکہ طارق فاطمی بیٹھا ہوا تھا, اس نے بھی بریفنگ دی, وہ سیکرٹری نے بریفنگ دی, تو اس کی کیا وجہ تھی مجھے اس کا علم نہیں ہے. مگر یہ دیکھیں, اگر وزیر خارجہ کس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ پرائم منسٹر کو. بنیادی طور پہ ایدر اٹس اے ایڈوائزر اور منسٹر. ہم منسٹر ہیں کس چیز کے؟ ایکچولی وی آر دا منسٹر آر ریپرزینٹنگ دا پرائم منسٹر. ہم اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں, چاہے آپ اس کو ایڈوائزر کا نام دیں, ایدر اس کو منسٹر کا نام دیں. ایسا نہیں ہے کہ منسٹر کے پاس کچھ زیادہ اتنے بڑے پاور ہے. ہم سب وہی آخر میں تو سب وہی لے کے آگے چلتے ہیں جو پرائم منسٹر کو ایڈوائز کرتے ہیں. یہی اسٹیٹس سب کا ہے. تو اب یہ کہ وہ ڈائریکٹلی منسٹر ہے یا نہیں ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا, یعنی پرائم منسٹر کے پاس خود اپنا پورٹ فولیو ہے, لیکن شہرین جیسے کہا سرتاج عزیز صاحب ہی نہیں آئے. چلے فاطمی صاحب آئے, وہ پتہ نہیں چلتا کہاں فاطمی صاحب ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور کہاں پہ سرتاج عزیز صاحب ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اچھا, لیکن یہ امپورٹنٹ بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسلام آباد بند کرنے کی بات, یہ میں نے کہا تھا بریک کے بعد بات کریں گے. اگر وہ کہتے ہیں, شیخ رشید جیسے کہہ رہے تھے کہ ہم بند کر دیں گے, تو آپ نہ بھی کہیں پھر بھی اس کے باوجود انڈر پریشر تو آئے گی گورنمنٹ. ایسا تو نہیں کہ بس سب کہے کہ بس ہو گیا. گورنمنٹ کا انڈر پریشر آنا یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. آپ اتنے لوگ لے کے آتے ہیں, مطلب پیپلز پارٹی کے زمانے میں قادری لوگ لے کے آیا, ڈیفینیٹلی گورنمنٹ پریشر میں آتا ہے. مگر گورنمنٹ کی ذمہ داری وہ ریئیکٹ نہ کرے. جیسے قادری آیا یہاں پہ, سارا تماشا لگایا, پیپلز پارٹی نے الٹیمیٹلی اس کو واپس کیا, مگر انڈر پریشر رہا, مگر ریئیکٹ نہیں کی. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ انڈر پریشر آئیں گے, بہت سے لوگ جمع کریں گے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو یا اس کی جو انتظامیہ ہوگی اسلام آباد کی, ہماری ان سے ایک ریکویسٹ ہے کہ وہ ریئیکٹ نہ کرے. کوئی ایسا انسیڈنٹ نہ ہو جس سے کوئی مارا جائے یا مصیبت کڑے ہو. لیکن اس وجہ کو تو ختم ہونا چاہیے نا. بے شک آپ کہہ رہے ہیں ہم فیس کرنے کو تیار ہے, پاناما لیکس کے اوپر ہم تحقیقات کے لیے تیار نہیں ہیں. دیکھیں, پاناما لیک کے تحقیقات کی بات ہی نہیں ہو رہی. بات
क्योंकि उस कमेटी में मैं TOR कमेटी में भी था। बात देखिए, दोनों एक कर रहे हैं। अपोजिशन बोलता है कि आप नवाज शरीफ का नाम डाल दें, नवाज शरीफ बोलता है कि आप तहकीकात करें, उस तहकीकात में मेरा नाम आता है, मुझे कोई इतराज नहीं। अब बात यहां पे रुकी कि अगर वाकई तहकीकात होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, उसमें जो एक मेजर इल्जाम है जो नवाज शरीफ पे आता है वो बिकॉज ऑफ मरीम नवाज। वो कहते हैं कि अब इन सबको इन्वेस्टिगेट करें, उसमें अगर मेरा नाम आता है तो मुझे कोई इतराज नहीं है। मगर अगर मेरा नाम नहीं आता, आप कहते हैं कि मेरा नाम जरूर डाला जाए, तो वो जो है वो दैट इज नॉट फेयर कि मेरा ऑफशोर कंपनी में भी कोई काम नहीं है, मैं ऑफशोर कंपनी में नहीं हूं, मैं उसमें अगर बिलावस्ता आता हूं तो आप तहकीकात करें, बिलावस्ता आता हूं तो मैं तैयार हूं उसके लिए। ये तो शहरी, ये जो बजिंदर साहब जिस तरह से बात करें, ये इतनी अगर आसान है तो अपोजिशन को समझ लेनी चाहिए, और अगर इतनी आसान होती तो PTI कह रही है कि 1.25 लाख का मजमा लाहौर में आया था, और अगर 1.25 लाख का मजमा इस्लामाबाद आ गया तो क्या होगा? देखिए अस्मा, ये मजमू की बात नहीं है फ्रैंकली, और PTI का भी मौक़िफ़ एक तक और काफ़ी हद तक एक्चुअली हम समझते भी हैं और उसकी तायद भी करते हैं कि देखिए, आप जब सवालों का जवाब आपको नहीं मिल रहा, और ये आपका बुनियादी हक है, ये पार्लियामान का बुनियादी हक है कि उसे जवाब मिले इन चुपते हुए लेकिन एहतसाबी और कलीदी सवालों का। नंबर 1, ये कहना कि मरियम, वो माजरत के साथ देखिए, वो तो हम पूरे शो पे जा सकते हैं कि क्या मसला है, क्या एसिड ट्रेल का मसला है, क्या किस वक्त क्या छुपाया गया, एक मसला नहीं है। इसमें 2-3 से ज्यादा मसले मसाइल हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे लिए वज़ीर आज़म मुहतरम है, उनकी फैमिली को। वो एक इसे इस्तेमाल करें, पार्लियामानी अमल को इस्तेमाल करें, जिसकी हम स्पीयर हेडिंग कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी स्पीयर हेड कर रही है। लेकिन और जब वहां भी पार्लियामान में आपको कोऑपरेशन नहीं मिलता या पार्लियामान में जवाबदेही नहीं होती, ये जो तो फिर फोरम है बिल्कुल, इस ये नहीं चीज का, पार्लियामान में तो मेरी बात सुनिए। तो आसमा, फिर ये कहना, फिर जाहिर है फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है कि आपने जमहूरी अमल को कुछ समझा नहीं, और फिर अवाम मुश्तइल होती है, फिर बाहर सड़कों पर भी बात आती है। हम नहीं चाहते कि हम सड़कों पर पहुंचे और मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को कैपिटल को, दारुल हुकूमत को यरगमाल बनाए, लेकिन आप क्या ऑप्शंस क्या छोड़ रहे हैं? आप जवाबदेही के अमल से कासिर क्यों हैं? मतलब ये कि बिलावल भी कंटेनर पे आ सकते हैं, बिलावल भी कंटेनर पे आ सकते हैं। देखिए, मैं इस जवाब में फंसना नहीं चाहती कि हम कंटेनर पे आए या ना आए। इस वक्त इशू ये है कि क्योंकि वी टेक डिसीजंस अकॉर्डिंग टू द टाइम, लेकिन